شارول اکثر کچھ آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں. آج بھی جو پریس کانفرنس کیا تھا اللہ تارڑ صاحب نے, سوورن گارنٹیز کا معاملہ تھا. ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال صاحب ساتھ موجود تھے, بہت سی باتیں انہوں نے کی اور شاید دبے الفاظ کے اندر صاف جواب دے دیا کہ شاید آئی پی پیز کے اوپر کچھ نہیں کیا جا سکتا. سر یہ سوورن گارنٹیز ہوں, یہ سارا معاملہ آئی پی پیز کے ساتھ ہو تو کیا ان سے جان نہیں چھڑوائی جا سکتی؟ ہمیشہ پھنسا رہے گا پاکستان ان کے چنگل میں؟ نہیں بلال صاحب دیکھیں, جو ان کے ساتھ ہمارے کیے ہوئے معاہدے ہیں, جب تک ہم لوگ ان کو پورا نہیں کریں گے تو ہم لوگ کیسے ان کے ساتھ اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب بھی آپ لوگ انٹرنیشنلی کسی ملک کے ساتھ آپ لوگ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں یا کسی بھی آپ لوگ ادارے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو کمپلائی کرنا ہوتا ہے, پورا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ لوگ اس سے ڈیویٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے اوپر چونکہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کی بات کریں تو وہ اپلیکیبل ہوتی ہیں, اور اگر آپ لوگ اس سے ڈیویٹ کریں گے یا انحراف کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس یہ رائٹ موجود ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر چلے جائیں. یہ بات کیا دینا, دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا کہ آپ لوگوں نے کوئی ایگریمنٹ کر لیا کسی وقت میں جب کہ حالات بہتر تھے, لیکن آنے والے وقت میں اگر وہ چینج ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیار تو ہونا چاہیے یہ کہہ دینا کہ جناب ہمارے پاس اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے, ریویو کرنے کا ہمارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے, یا ہم لوگ دوبارہ سے اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو جب ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو اس ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ تو ہمیشہ کے لیے غلام بن کے جا رہے ہیں, آپ تمام تر اختیارات کو سرنڈر کر کے جا رہے ہیں. اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اپنی حکومت کو چلانے کے لیے جب بھی اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں, ایگریمنٹس کی بات کریں ہوتی ہیں, تو اس کا صرف ایک پرپوز ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اپنے اس وقت کو بچانا ہے, ہم نے صرف اس موجودہ وقت کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں ان کو سلجھانا ہے. آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا, پتہ نہیں ہم لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, جو بھی آئیں گے وہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے. تو یہ بات کہہ دینا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے یا جب بھی اسی طرح کے معاہدے کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر پراپر یہ شک ہونی چاہیے. یہ کتنے ان پڑھ لوگ تھے, جاہل لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, اور اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ. تو اصل میں خود بھی انوالومنٹ ہے نا ان کی, جتنا برسر اقتدار. میں بلال صاحب اسی طرف آ رہا ہوں اب آپ کی اجازت کے ساتھ. یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب ان کے اپنی جو ہے مفادات اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو اپنے مفادات کی خاطر یہ ریوزٹ نہیں کریں گے. دیکھیں اگر ٹیکسز بڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی کام اگر ہو رہا ہے تو میرا خیال میں ان کو الٹیمیٹلی فائدہ ہی فائدہ, 35% کے قریب ان کے جو نا وہ شیئرز ہیں, ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ کسی بھی طرح سے ایسا ایگریمنٹ جس سے ان کو نقصان ہوگا وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. جس سے ملک کو نقصان ہو جائے گا, ان کو فائدہ ہوگا, تو یہ وہ اس طرح کے ایگریمنٹ ضرور کر لیں گے. تو یہ اختیار ہے, اگر اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جانا چاہیے. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ جو ہے معاملات بدلتے جاتے ہیں, اور جب معاملات بدلیں گے تو پھر اس کے مطابق ہی جو ہے دوبارہ سے کرنا پڑے گا. ابھی تو آئی پی پیز کی ایک ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر ان کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا, ان کا ڈالر ریٹ 148 پہ باؤنڈ کر دیا گیا تھا, وہاں پہ اس کو لاک کر دیا گیا تھا کہ ڈالر ریٹ 148 سے نہیں بڑھے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ آئی پی پیز آج کے ڈالر ریٹ کے اوپر پیمنٹس لے رہے ہوتے تو پھر اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا؟